گہرے تاریک جنگل کی گود میں، جہاں سورج کی کرنیں بھی زمین تک پہنچنے سے پہلے پتوں کی گھنی چھتری سے ٹکراتی تھیں، ایک ایسی کہانی جنم لینے والی تھی جو ہمت، ہمدردی اور جرأت کی عظیم مثال بن گئی۔ یہ جنگل افریقہ کے قلب میں واقع تھا، جہاں فطرت اپنی پوری رعنائی اور وحشت کے ساتھ راج کرتی تھی۔ اسی جنگل کا راجا تھا ٹارزن، ایک انسان جو جانوروں کے درمیان پل کر ان کی زبان، ان کے جذبوں اور ان کی دنیا کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک صاف صبح، جب سورج جنگل کے بلند و بالا درختوں کے درمیان سے جھانک رہا تھا، ٹارزن اپنی روزمرہ کی گشت پر نکلا۔ اس کا جسم مضبوط، چست اور ہر حرکت میں ایک چیتے کی سی پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ درختوں کی شاخوں پر چھلانگیں لگاتا، کبھی زمین پر اترتا اور کبھی ہوا میں جھولتا ہوا آگے بڑھتا۔ جنگل اس کا گھر تھا اور ہر آواز، ہر بو اس کے لیے ایک کہانی سناتی تھی۔ اس صبح جنگل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ کم تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹارزن نے اپنی تیز نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ اچانک دور سے ایک درد بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز نہ تو کسی شکاری کی تھی اور نہ ہی کسی پرندے کی تھی، یہ ایک ہرن کی آہ تھی جو درد اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ ٹارزن فوراً اس آواز کی سمت دوڑ پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگل میں ہر آواز ایک پیغام ہوتی ہے اور یہ آواز کسی کی مدد مانگ رہی تھی۔ چند منٹ کی چھلانگوں اور دوڑ کے بعد ٹارزن ایک چھوٹی سی چراگاہ کے قریب پہنچا۔ وہاں ایک گھنے جھاڑی کے پاس ایک خوبصورت ہرن زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کی دائیں پچھلی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے گہرے بھورے آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹارزن نے آہستہ سے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن ہرن نے خوف زدہ ہو کر اپنی گردن اٹھائی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ ششش، پرسکون ہو جاؤ، ٹارزن نے نرم لہجے میں کہا، جیسے وہ جنگل کے کسی بچے سے بات کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی جادوئی طاقت تھی جو جانوروں کے دل تک پہنچتی تھی۔ ہرن نے اسے دیکھا اور شاید اس کی آنکھوں میں چھپی ہمدردی کو محسوس کر کے تھوڑا سا سکون پایا۔ ٹارزن نے ہرن کے زخم کا جائزہ لیا۔ زخم گہرا تھا، شاید کسی شکاری جانور کے پنجوں یا دانتوں کا نتیجہ، لیکن جو بھی ہو یہ ہرن اب خطرے میں تھا۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو وہ یا تو خون کی کمی سے مر جائے گا یا کسی اور شکاری کا شکار بن جائے گا۔ ٹارزن نے فیصلہ کیا کہ وہ ہرن کو اپنی پناہ گاہ تک لے جائے گا، جو جنگل کے ایک بلند درخت پر واقع تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن کو اٹھاتا، اسے ایک اور خطرے کا احساس ہوا۔ ہوا میں ایک تیز بدبودار خوشبو پھیلی جو صرف ایک چیتے کی ہو سکتی تھی۔ ٹارزن کی ناک نے اسے فوراً شناخت کر لیا۔ یہ شیرا تھا، جنگل کا ایک بدنام چیتا جو اپنی بے رحمی کے لیے مشہور تھا۔ ٹارزن نے فوراً ہرن کو اپنی مضبوط بانہوں میں اٹھایا اور تیزی سے درختوں کی طرف بڑھا۔ ہرن ہلکا پھلکا تھا، لیکن اس کا زخمی ہونا اسے اٹھانے میں مشکل پیدا کر رہا تھا۔ ٹارزن نے اپنی ساری طاقت لگا کر ایک بلند درخت کی شاخ پر چھلانگ لگائی اور ہرن کو احتیاط سے ایک چپٹی جگہ پر لٹایا۔ ابھی وہ ہرن کے زخم کو دیکھ رہا تھا کہ نیچے سے ایک دھیمی سی گرج سنائی دی۔ شیرا نیچے کھڑا تھا، اس کی زرد آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ ہرن کے خون کی بو سے کھینچا چلا آیا تھا اور اب ٹارزن کے لیے بھی خطرہ بن رہا تھا۔ ٹارزن جانتا تھا کہ شیرا سے بچنا آسان نہیں ہوگا، وہ ایک چالاک اور طاقتور شکاری تھا۔ ٹارزن نے اپنی کمر سے اپنا خنجر نکالا اور شیرا سے آنکھیں ملائیں۔ تو آج یہ شکار نہیں لے جا سکتا شیرا، اس نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ چیتے کو للکار رہا ہو۔ شیرا نے ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ حملہ کیا۔ اس کی چھلانگ اتنی تیز تھی کہ ٹارزن بال بال بچا، لیکن ٹارزن نے اپنی چستی کا فائدہ اٹھایا اور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگ لگائی۔ اس نے شیرا کو نیچے رکھنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ شیرا کو ہرن سے دور رکھ سکتا ہے تو وہ اسے تھکا کر بھگا سکتا ہے۔ ٹارزن نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے شیرا کی طرف پھینکا۔ پتھر اس کے سر کے قریب سے گزرا اور شیرا غصے سے گرج اٹھا۔ ٹارزن نے تیزی سے ہرن کو ایک گھنی شاخ کے پیچھے چھپایا اور خود شیرا کا مقابلہ کرنے کے لیے نیچے اتر آیا۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست مقابلہ شروع ہوا۔ شیرا اپنے تیز پنجوں سے حملہ کرتا اور ٹارزن اپنی چستی اور خنجر سے اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک لمحے کے لیے شیرا نے ٹارزن کے بازو پر خراش ڈال دی، لیکن ٹارزن نے فوراً جوابی وار کیا اور شیرا کے کندھے پر ایک زخم لگایا۔
आखिरकार शीरा थक कर पीछे हट गया। वो जानता था कि ये शिकार उसे महंगा पड़ सकता है। गुरजते हुए वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। शीरा के जाने के बाद टार्ज़न ने हिरन की तरफ तवज्जो दी। उसने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की, जिन्हें वो जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल करता था। उसने एक खास पत्ते को पीसकर हिरन के जख्म पर लगाया और उसे पत्तों से बने एक पट्टी से बांध दिया। हिरन अब थोड़ा पुरसुकून था और उसकी आंखों में टार्ज़न के लिए एक अजीब सी शुक्रगुजारी झलक रही थी। अगले चंद दिनों तक टार्ज़न ने हिरन की देखभाल की। वो उसे पानी लाता, नरम घास और पत्ते खिलाता और उसके जख्म की मरहम पट्टी करता। हिरन, जिसे टार्ज़न ने अब नाला का नाम दिया था, आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगा। नाला की आंखों में अब खौफ की जगह एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो टार्ज़न को अपना मुहाफिज समझने लगा हो। एक हफ्ते बाद नाला इतना मजबूत हो गया कि वो खुद खड़ा हो सकता था। टार्ज़न जानता था कि अब वक्त आ गया है कि नाला को जंगल में अपने कुदरती माहौल में वापस छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। वो नाला के साथ एक रिश्ता जोड़ चुका था और उसे छोड़ना आसान नहीं था। एक सुबह टार्ज़न नाला को वापस उसकी चरागाह तक ले गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो नाला ने एक लम्हे के लिए टार्ज़न की तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चरागाह की तरफ बढ़ा, जहाँ उसका झुंड उसका इंतजार कर रहा था। नाला ने मुड़कर एक आखिरी बार टार्ज़न को देखा और फिर अपने साथियों के साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया।